چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وآلہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون وَتُقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ عَلَيْنَا رَاجِعُونَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات و محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک تمام حاضرین تے حاضری قبول و منظور دنیا جہان تے جتے جتے عزادار بارگاہ شبیر حاضر نے اللہ پاک نے دی حفاظت۔ میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ الانبیاء دی آیت نمبر 92 اور 93 دو آیتاں نال سلسلہ گفتگو کل میں جاری کیتا سی۔ ارشاد رب العزت ہے انا ھذہ امتکم امۃ واحدۃ، یہ جو تمہاری امت ہے یہ ایک امت ہے، ایک امت ہے۔ وانا ربکم فاعبدون، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ جس طرح میں ایک ہوں میں تمہیں ایک دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَتُقَطَّعُوا امرہم بینہم، ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے کام نکالنے کے لیے قوموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لوگوں کو فرقہ فرقہ کر دیا، لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیے۔ اللہ فرماتا ہے کل علینا راجعون، آخر کار سارے میری ہی طرف پلٹ کے آنے والے ہیں، ساری دنیا میرے سامنے ہی پیش ہونے والی ہے، ہم پوچھ لیں گے جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ کل تک جو گفتگو جڑے دوست موجود سامنے جانتے ہیں کہ میں کوشش کی کہ قرآن حکیم سے ثابت کیتا جائے کہ جنہیں دین سے رکھنا اندازی کی اور دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیتے وہ کل بھی یہودی سن، اج بھی یہودی۔ یہودی نشاندہی قرآن نے کی مختلف جگہ تھی۔ کل تک کی گفتگو اگر جناب دے ذہن چکے تو کل میں آیت پڑھی سی جہدے وچ 135 نمبر سورہ مبارکہ بقرہ دی، جہدے وچ مسلمانوں نے آ کے یہودیاں کیا یا یہودی ہو جو یا عیسائی ہو جو، اگر ہدایت چاہتے تو اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ ہمارے پاس ابراہیم کا دین موجود ہے، ہمارے پاس ابراہیم کی ملت موجود ہے، ہمیں کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں۔ جہی شرارت انہوں نے پھر کی اگلی وہ بھی قرآن نے نشاندہی کی تھی، یعنی یہ یہودی فکر جہی ہے نا جی، انہوں اپنے ذہن چ کڈنا ہے، یہ یہودی فکر تے دھیان رکھنا ہے۔ خالق کائنات نے اج دی جڑی مجلس پاک ہے وہ میں آغاز سورہ مبارکہ بقرہ دی 111 نمبر آیت پر خالق کائنات فرماتے ہیں قالوا لن يدخل الجنۃ، آ کے وہ کہنے لگے مسلمانوں سے کہ کوئی بندہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لو یہودی آ کے بیان دیں مسلمانوں کہ لن يدخل الجنۃ، کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہودی فکر ہے، الا من کان ہودن او نصارا، ہاں جنت میں داخل ہونے کے لیے یا یہودی ہونا ضروری ہے یا عیسائی ہونا ضروری ہے۔ میں آیت پہ پڑھتا جی، یہودی آ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر تسا جنت جان واسطے اسلام قبول کیتا ہے تو بہت اچھی گل ہے کہ جنت یا یہودیاں جانا جی تو یا عیسائیاں جانا جی، دوسرا بندہ جنت جا ہی کوئی نہیں سکتا۔ تو پہلے بھی آخیا سی یا یہودی ہو جو یا عیسائی ہو جو، لن يدخل الجنۃ، کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، ہم جائیں گے، یہودی کہنے لگے ہم جائیں گے، دوسرا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ مطلب ہے پہلا نتیجہ آ گیا جی سرکاری، غیر سرکاری کی میں گل نہیں کر رہا، اے سرکار ہے میرے ہاتھ قرآن ہے نا، یہ غیر سرکاری نتیجے نے، یہ سرکاری نتیجے۔ پہلا اج دی مجلس کا سرکاری نتیجہ آ گیا، جیڑا بندہ یہ سوچ کے گھر بہ جائے یا لوگوں آ کے آکھے کہ صرف اساں جنت جانا ہے، سمجھو اندروں یہودی ہے۔ بہت وجہ فرمانی کا پہلا سرکاری نتیجہ آ گیا،
بہت شکریہ. جیڑا اپنے ذہن چی سوچ جائے کہ صرف اساں جانا ہے تے کسے اور نہیں جانا, صرف اساں جانا ہے تے کسے اور نہیں جانا. جیڑا بندہ تانوں اس قسم دا نظر آئے نا ایتھے بھی کسے پھردا ٹردا کہ تساں جنت وچ کتھے جانا, کئی تے بندے سمجھدے نے سا جنت تے جا کے اندروں کنڈی مار لینی. بھائی وہ سمجھتے ہیں اساں جانا دوجا کہ ایک تمہیں اور گل دساں, آ جڑے بندے دوسرے نو کافر آندے نا انہاں دے ذہن چ بھی سو میں یہ کہ اساں ہی جانا ہے کسے اور نہیں. جنت جیسا جانا, کافرہ تے جنت چ نہیں جانا. یقین کرو اے یہودی فکر ہے, ایتھے بھی ہے تو یہودی فکر ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا. بار خالق اکبر, تسی موجود ہو تے اسی موجود ہاں, تسی موجود ہو تو تہاڈی وجہ تو اسی زندہ, تساں ہی ساڈا ساہ کڈایا. ایتھے تے بندے اندروں کنڈی مار لئی سی. میں کہ اللہ یہ پیاندے نے اساں جنت تے جانا یا یہودیاں یا عیسائیاں, دوسرا بندہ جنت تے جا ہی کوئی نہیں سکتا. خالق نے فرمایا حبیب لوگوں کو بتا دو دل کا امانیہم, یہ صرف ان کی تمنائیں ہیں, حقیقت میں کچھ بھی نہیں. یہ صرف یہود و نصارہ کی تمنائیں ہیں. انہاں دا دل کرتا ہے کہ اسی جائیے تو اور کوئی نہ جائے, ان کی دلی تمنائیں ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ہاں ہم کہتے ہیں کیا, اللہ فرماتا ہے انہوں سامنے کھلار کے آگ کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, اگر اپنی بات میں سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آؤ. اگر تم ہی جنت میں جانے والے ہو, کوئی دوسرا جانے والا نہیں ہے, اگر سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آؤ. لے آؤ بھائی دلیل. دلیل انہوں نے کیڑی سی, ہمیں گپاں پہ مارتے سن. پھر خالق کے کائنات نے دوسری جگہ تو پھر ارشاد فرمایا میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو ہمارا چیلنج ہے کیا, کل ان سے کہہ دو ان کانت لکم الدار الاخرۃ, آخرت میں کوئی گھر چاہتے ہو, آخرت میں کوئی گھر بنوانا چاہتے ہو, اور وہ بھی عند اللہ, اللہ کے قریب, خالصتاً خالص قسم کا, من دون الناس, لوگوں سے ہٹ کر, لوگوں کے علاوہ. تمہارا دل چاہتا ہے نا لوگ نہ جائیں صرف ہم جائیں, کوئی بھی نہ جائے صرف ہم جائیں. اللہ فرماتا کوئی گل نہیں, تسی لگے جو ایک شرط ہے کی, فرمایا جنت بھی میری, گھر بھی میں بنانا ہے, تہاڈے تے بس دی گل نہیں. چلو انج کرو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. سبحان اللہ, سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. موت کی تمنا کرو گے تو پھر تم سچے ہو. خالق کے کائنات نے سورہ مبارکہ بقرہ دی 95 نمبر آج فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, میرے حبیب یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے آگے کیا کمائی بھیجی ہے. اساں دنیا تے کی کیتا ہے, میں پنجابی کراں, انہاں نو اپنیاں کرتوتاں دا پتہ ہے, یہ کدی بھی موت دی تمنا نہیں کر سکتے. اللہ فرماتا واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے, اللہ ظالموں کو خوب پہچانتا ہے. یہ ظالم ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ہی جائیں گے کوئی دوسرا نہیں جائے گا. نہیں تو موت کی تمنا کرو. یہ دے برعکس میں ان نتیجہ دین لگا جی. تیسرا سرکاری نتیجہ, اللہ فرما رہا اگر سچے ہو اور جنت تمہاری ہے تو موت کی تمنا کرو. یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ مطلب ہے جو نہیں کریں گے وہ وارث جنت نہیں, جو کریں گے وہ وارث جنت نہیں. سبحان اللہ, جو کریں گے وہ وارث جنت ہے. جو شکریہ قبلہ, جو موت سے ڈریں گے وہ وارث جنت نہیں. ہاں جو موت کی تمنا کریں گے انہی کے حوالے ہم نے جنت کر رکھی ہے. یہ مطلب ہے لب لو بندے پوری دنیا تے قرآن احادیث دا مطالعہ کرو, وہ کون لوگ نے جڑے موت دی تمنا رکھتے ہیں. ایتھے سب تو ضعیف بندہ جڑا مجلس چ بیٹھا ہے وہ جان لگیا وہ کان چ آکھیا جے بزرگو مرنا کدوں جے, وہ آکھیا میں تینوں کی آکھے, میں تیرے گھروں کھان جانا. یہ مطلب ہے بابے دا غصہ کرنا دلیل ہے, بابے دا غصہ کرنا دلیل ہے کہ بندہ 80-85 سال دا بھی ہو کے 100 سال دا بھی ہو کے موت دی تمنا تہاڈی خیر ہوے. موت دی تمنا یہودی تے کتے رہ گئے, اسی مسلمان ہو کے بھی جنہیں کو موت دی تمنا کرنے ہیں وہ سانو پتہ ہے تو تانوں بھی پتہ ہے کیڑا بندہ مرنا چاہتا ہے. موت کی تمنا کون کرے؟ موت کی تمنا یہ بابا بھی موت دی تمنا نہیں کرتا. ہن تنوں دساں تین ایک
ایک ہی خاندان لبنا ہے پوری دنیا تے چھان کے ویکھ لے 10 محرم دی صبح نو حضرت قاسم نو 13 سال دی عمر چ شبیر نے پوچھا قاسم بیٹا تجھے موت کیسی لگتی ہے؟ فرمایا چچا شہد سے میٹھی لگتی ہے۔ سبحان اللہ تینوں کتوں لگنا ہے خاندان میں وارثان جنت عرض کر رہا وارثان جنت عرض کر رہے ہیں یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ ایک کچھ لوگ ہیں جو موت کی تمنا کریں گے۔ میں 2 مثالہ جلدی موت کی تمنا دیاں دے دینا۔ میں تھوڑا تفصیل وقت نہیں جانا چاہتا۔ تو انہوں پتہ ہے ایک 12-13 سال دا درمیان دا خوبصورت بچہ اپنے باپ دے نال باپ تو بھی تیز پہ ٹرتا سی، ایک صحرا سی، ایک بزرگ سی، پچھلی ویلے دی اولاد سی، بچہ جوان ہونے دے قریب سی، 11-12 سال تو جوانی پہ چڑھتا سی، نال پیو دے پہ جاندا سی، تے اندروں بھی پتا سی کہ آج جڑی چوری میرے پیو کولے اے میرے تے پھیر نہیں ہے، پھر بھی نال جاندا سی۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، میرا خیال یاد آ گیا، ابراہیم علیہ السلام بھی یاد آ گئے، اسماعیل علیہ السلام بھی یاد آ گئے نا یاد۔ حضرت اسماعیل نو رات دا پتا سی کیونکہ گل پہلے ہو چکی سی، یار گل پہلے ہو چکی سی، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے بابا تجھے حکم ہوا ہے پورا کر، تو مجھے صابروں میں سے پائے گا، تو مجھے صابر نہیں پائے گا، صابروں میں نہ۔ بیٹے نو پتا سی دمبا آئے گا، اگر پڑھے لکھے بندے سن دے ہون کدھر دور بھی پورے ورلڈ تے مجلس جا رہی ہے تو میں پڑھے لکھے بندے نال مخاطب ہوں جتھے بھی نے۔ امتحانات کتاباں واپس لے لیاں جاندیاں، شکریہ، کتاباں سارا سال کول ہوندیاں نے لیکن جدو پیپر شروع ہوتے ہیں ادو بندہ کتاب لے کے اندر چلا جائے، اندر کتابیں دے کتاب اورا دینا جی امتحانات کتاباں واپس لیاں جاندیاں نا ایویں امتحانات علم واپس لیا جاتا ہے۔ نبیاں نو اللہ کی طرفوں علم غیب ہوتا ہے تے اللہ انہوں نے علم خود عطا کرتا ہے۔ آئندہ مجلس ساری ہو تو میں دساں گا، لیکن جس ویلے امتحان دا وقت ہوتا ہے ادو اللہ علم نو روک دینا ہے۔ اگر شک بھی پی جاتا کہ دمبا آ جانا ہے تے بہادری کیڑی سی؟ حضرت اسماعیل میں شک پی جاتا کہ دمبا آ جانا ہے، یا ابراہیم علیہ السلام نے خیال آ جاتا کہ شاید دمبا آ جائے، تو پھر نہ امتحان سی، نہ 100 سی، نہ امامت، سارا کچھ حضور گیا، دونوں نہیں سی پتا کہ دمبا آنا ہے۔ وہ پھیرن تے تیار سی، وہ پھران تے تیار سی، تے دووے تیار سن۔ حضرت حاجرہ نے تاں نہیں دسیا کہ کدھر پریشان نہ ہو، یہ دووے گئے نے۔ حضرت اسماعیل نے ویسے پتا سی کہ جی کدھر جانے آپ ہیں جی، پتا سی، یہ پتا سنے اتھے جا کے میں لیٹ رہے تے میرے والد نے چھری رکھنی ہے تے پھر میں سبا ہو جانے کرو ہی پتا سی، کرو ہی پتا سی۔ وہ بندے اج مرید کے آ جانا کدی داؤ کے جڑے آندے نے اگر حسین کو پتا تھا کہ وہاں کیا ہونے والا ہے تو کیوں گئے؟ سبحان اللہ، جڑے لوگ روز آتے ہیں اگر حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ کربلا میں یہ ہونے والا ہے تو پھر وہاں کیوں گئے؟ پہلا تو قرآن پہ ہاتھ رکھ، جب اسماعیل کو پتا تھا کہ مجھے ذبح کر دے گا کیوں گئے؟ تینوں اسماعیل علی کیوں سمجھ نہیں آ رہی، حسین علی کیوں سمجھ کیسے آ جا؟ شکریہ۔ اسماعیل کو بھی علم تھا، شبیر کو بھی علم تھا۔ ایک میں لفظ دے رہا ہوں کافی ہوئے گا۔ حضور جب علم نہ ہو تو کچھ ہو جائے وہ حادثہ ہوتا ہے، شہادت نہیں ہوتی۔ کمال کرنا ہے، ایکسیڈنٹ نہیں ہویا، پتا سی یہ جڑا بچہ جا رہا سی نا بڈھے پیو نال، یہی تمنا ہے موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ موت کی تمنا کر کے گئے تمنا کر کے گئے۔ ایک واقعہ ہوں پڑھ دینا ذرا ہور مجمع جا گیا، تھوڑے دوست ہون گے جو تم روز آندے تو میری جان ہے، تو میری جان، کوئی نہیں میرا تو ہے کوئی روز نہیں ہوتا، تسی تو اپنی جان ہونا، تھی تو میری جان ہے، جہاں تم روز آتا رہا تو میری جان ہے، تو میری جان ہے۔ ایویں کسی طرح زمان واسطے آکھو یار میں کدھروں سنی اٹھتی خبر
کہ اج رات میری 4 تو فائرنگ دا پروگرام میرے دشمن نے بنایا ہے تے میری یہ جانیں اج میری جگہ تے سو جا. تھوڑی کیا بات ہے جڑا روز آتا میں تیری جان ہاں میں تیری جان ہاں وہ تمہیں آکھے گا ویسے میں تینوں انجدہ نہیں سا سمجھتا. شیعہ نے صلوات پڑھو. بسم اللہ. بندے پریشان میں پہنا جڑا روز تمہیں آتا ہے میں تیری جان ہاں تو میری جان ہے انہوں کسی نے آکھو اج رات میرے بستر تے خطرہ ہے تے ایک رات اتنے لمحہ پیا رات ہی ہے بس. وہ آتا یار میں تین چنگا بھلا بندہ سمجھتا تے سجن سمجھتا میں تینوں روز آنا میں تو میری جان ہے میں تینوں آنا تو میری جان ہے تے تو میری جان دا دشمن ہو گیا. میں تینوں آنا کہ میں تیری جان ہاں تے تو میری جان دے دشمن ہو گیا. کہ جتھے رات نو خطرہ ہے اتھے مینوں پہ سوانا ہے یار تو کیویں دی گل پہ کرنا ہے. بندے دے ساہ سک جاندے نے جنوں بندہ آکھے تو جاندا میں تیری جان ہاں تے اج دی رات ہی تے ایکو ہی رات ہی وہ آندا تینوں اگے پیچھے رات کوئی نہیں سی لبھی اسے رات ہی تو مینوں سنانا اج ہی رات خطرہ ہے تے اج ہی میں تینوں سنانا ہے. وہ جڑا روز آندا سی نا میں تیری جان ہاں میں تیری جان ہاں تے تو میری جان ہے میرا خیال آکھ کے ٹر جائے گا کہ جناب علی تسی اپنی جان مبارک رکھو تے مینوں اپنی جان مبارک. ہن پتہ لگا جے تمنا موت کنی اوکھی ہے. تو میری جان ہے میں تیری جان ہاں میں تیرا مجرم ہاں میں نے ایتھوں پڑھتا ہے دیگر ویلے پیغمبر آکھے آج میری بستر تے خطرہ ہے اتوں حکم آ گیا ہے کہ ایتھے قتل کرنے واسطے بندے ہونے نے. علی آج رات میرے بستر تے سو جا میں گردن کٹا دیاں گا جے حسنین تے باپے ایک باری پوچھے ہوئے بندے کنے ہونے نے کنے بجے ہونے نے روار آڑے ہونے نے تیر آڑے ہونے نے نیزے آڑے ہونے نے. فرمایا رسول خدا صرف ایک بات بتائیے میں لیٹ جاؤں آپ کی جان بچ جائے گی آپ کی جان بچ جائے گی. نبی فرمایا نام یا علی ہاں یا علی میری جان تیرے لیٹنے سے بچ جائے گی. شاہ عبدالحق محدث دہلوی امام اہل سنت اور فرماتے ہیں اللہ کی پوری زمین پر یہ پہلا سجدہ شکر تھا جو کوئی بندہ موت کو دیکھ کے کر رہا جو بندہ موت کو دیکھ کے کر رہا تھا. قبلہ صبر ہوتا ہے مصیبت پر شکر ہوتا ہے نعمت پر. صبر ہوتا ہے مصیبت پر اور شکر کب ہوتا ہے نعمت پر. حضرات جو موت سے ڈر کر کانپنے لگے وہ وارث جنت نہیں ہوتے. جن کی نظر میں موت نعمت ہوتی ہے وہ وارث جنت. تمنا کرو او یہودیو خیر بچے فتمنا الموت ان کنتم صادقین اگر سچے ہو تو موت کی کنہوں آکھیا نے یہودیاں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اللہ پاک نے اس انداز دی آیت بھیجی سورہ مبارکہ المائدہ جی 24 نمبر آیت مجید ہے. خدا دی قسم جی لگا ہے جویں اللہ فرمایا ہوئے میں تانوں پرانا جاننا میں تانوں پرانا جاننا. وہ بندہ آتا تو روٹی کھوا وہ آتا تو روٹی کھواں کدھر ہوٹل تو وہ آتا وہ آتا یار کی پہ کرنا میں تینوں کھواں گا وہ آتا میں تینوں پرانا جاننا تو جدوں کھا دی کسی کو کھا دی آپ تو کدوں کھوانی تے بندہ بندے نوں پرانا جاندا ہوئے تے گل ہو رہی تو جاننا کسی نے بہت پرانا جاندا ہوئے تو پھر گل ہو رہی نہیں. یہ مطلب اللہ کے سامنے تو کوئی شے غائب ہے ہی نہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تسی جانتے ہو اسا جنت تے جانا موت دی تمنا کرو میں تمہیں جانتا نہیں کدوں. فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے نبی نے کہا تھا کہ اس شہر پہ حملہ کرو
اور اس شہر والوں سے لڑو اور جہاد واجب ہو گیا ہے۔ تم جانتے ہو، تم بھول گئے ہوں گے، میں تو جانتا ہوں۔ قالوا، تو کہا تھا نا انہوں نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم اس شہر میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک اس شہر میں وہ ہیں، کون؟ جنہاں نہ لڑنا ہے۔ بھائی بچے توجہ کر گئے نے سارے، اور میں دیکھ رہا چے نے دیکھ رہا، سنو انت نے، یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، ابد بڑا کبھی بھی، اب تک کدی بھی اسی اس شہر داخل نہیں کدی بھی ہو سکتے۔ کدوں تک؟ ما داموا فیہا، جدوں تک وہ اس میں ہے، کیڑے؟ جنہاں لڑنا۔ اوے تہاڈا تیلا نہ رہے، جے بندے ہی وچوں نکل جان تے تساں مطلب طریقہ نہ لڑنا، درختہ نہ لڑنا جی، وہ کیویں دی گل پہ کرتے ہو؟ انہاں کہ بندے توں کٹ لڑتے اسی ہیں۔ موسیٰ کہنے لگے مزاح نہیں اڑائی دا نبوت دا، انہاں نال تے جنگ کرنی ہے۔ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، انج کرنے ہیں، فاصحب انت و ربک، تو جا، تو یار آیت بھی آؤں ہے، ترجمہ بھی آؤں ہے، فاصحب انت و ربک، وہ لڑنے واسطے تو جا تے تیرا رب جائے۔ یہ آندہ ساجے اسی جنت دے وارث ہاں۔ اللہ فرمایا موت کی تمنا کرو، کیوں؟ اللہ فرمایا جب موت سامنے دیکھی تے تساں آکھیا تو جا تے تیرا رب جائے۔ فقاتلا، تے دووے لڑو، تو لڑ تے تیرا رب لڑے۔ انہا ہنا قائدون، اگوں ایڈی کھچ ماری نے، اگوں آندے اسی ایتھے ہی بیٹھے ہیں، واپس آئے گا تو پنڈ کٹھے چلیں گے۔ اتھے جا کے تو لڑ کے آ تے تیرا رب لڑ کے آئے تے واپس کٹھے چلیں گے۔ اے قرآنی، اللہ فرماتا کالا، حضرت موسیٰ نے کہا ربی انی لا املک الا نفسی واخی، اے میرے رب میں ان میں سے کسی کا ذمہ دار نہیں، یا میں حاضر ہوں یا میرا بھائی حاضر ہے۔ سب کا جانا، سب کا جانا، سب کا جانا، یا میں حاضر ہوں یا میرا بھائی ہارون حاضر ہے۔ یہ سارے وہ بندے نہیں جنہاں مسرا دی داڑ آکھی تے میں کھوائی، روٹیاں منگیاں تے میں دتیاں، خربوزے منگے تے میں دتے، ساگ منگیا تے میں دتا، زمین جو اگن والیاں سبزیاں انہاں کھانا چاہیا تے میں او دے دتیاں، آسمانہ تو منو سلوہ منگوایا تے انہاں کھادا۔ اے آ نہیں کھلوتے کرا کی، فرمایا فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، میرے اور مڑ جانے والے دین سے پھر جانے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ہائے ہائے، دین سے پھر جانے والوں کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ مطلب ہے جو میدان سے ہٹ جائے وہ دین سے ہٹ جاتا ہے۔ میں دین سے پھر جانے والوں کا کوئی ذمہ دار نہیں، میرے اور ان کے درمیان جدائی ڈال۔ منو اے نہیں چاہیے، منو ایک ہی بتھیرا ہے، کون؟ میرا برا۔ کون؟ کیڑا برا دا نام کی سی؟ کنے بندے بولے نے بڑا کی نام سی؟ ہارون۔ موسیٰ کیا یا میں اپنا ذمہ دار ہاں یا میں برا دا ذمہ دار ہاں؟ یا جننے نے انہوں میرے کو کتے پرا کر چھڑ، کیونکہ کھا کے مکر گئے نہیں تے نمک حراماں دا ساڈے نال کوئی تعلق۔ کمال ہے یار، آسمان تو منگوا کے بھی کھاندے رہے، زمین دیاں سبزیاں بھی کھاندے رہے تے ٹائم آیا تے مکر گئے نہیں، یا میں موجود ہوں تے یا اگر میرا برا موجود ہی۔ برا دا نا ہارون سی۔ ایک گل تے بڑی پرانی سی، کسے دور چ موسیٰ، اس دور چ ہارون، اس دور چ بندے جڑے چھڈ کے ٹر گئے۔ میں حیران ہاں اتنی دیر بعد نبی کیوں آکھیا یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ۔ سبحان اللہ، یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ اللہ فرمایا جنت دے وارث بننا چاہتے ہو تے جتھے میدان وچ لوڑ پئی سی اوتھے نبی نو چھٹ گیا سو۔ اللہ فرمایا فتمنوا الموت، جنت ان کی ہوتی ہے جو موت کی تمنا کرتے ہیں۔ چوتھا سرکاری نتیجہ آ گیا جو نبیوں کو چھوڑ جاتے ہیں وہ وارث جنت نہیں ہے۔ سبحان
تمنا کسی ویلے بندہ کر بھی سکتا ہی حوصلہ کر کے آ جڑی گل ہے نا یہ بہت ہی اوکھی لکھی ہے یہ سورہ مبارکہ المعارج ہے جی اور آیت مجیدہ دا جناب میرے کو نمبر 38 ہے جی اللہ پاک فرماتے ہیں اَیَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ نہیں میرا منہ دیکھو کدی تو میں انداز بنا تم تمنا کرتے ہو جنت واہ واہ میرا خیال ہے اس باڈی لینگویج میں سارا مسئلہ سنا اللہ فرماتا ہے اَیَطْمَعُ کیا تمہ رکھتا ہے اس قسم کا بندہ کیڑا این یدخل الجنت نہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا جو نعمتوں والی جنت ہے جی میں کسی نے عقیدہ ہے تو کوئی بندہ آکھے نا آوارہ گرد کہ میں الیکشن لڑنا ہے تو بندے ہاتھ رکھ کیا دے تو اللہ فرماتا ہے جنت تک جانا ہے تساں اگلی گل ہے ذرا ہار جانے تو دل اللہ فرماتا ہے تساں جنت تک جانا میں کہ تمنا موت فرمایا وہ گل مک گئی گل اگلی کی ہائے ہائے ایڈی بھاری گل ہے اللہ فرمایا تساں جنت تک جانا اگلا لفظ ہے کلا کلا دا ترجمہ سنو کلا دا معنی نہیں نہیں کدی بھی نہیں نا ہرگز نہ جڑے بچے نو بندہ پوچھے پیار نہ سد کے موٹر سائیکل لینی ہے وہ آکھے جی تو بندہ آکھے کلا کدی بھی نہ وہ تو پلے کی رہے گا ایک بار پہلے اللہ پوچھا جنت تے جانا جی تما کرتے ہو جی فرمایا کدی بھی نہ اور جنت تے جانا جی ہاں جی کدی بھی نہ میں کہ کیوں اللہ سانو کی ہے تے انہاں کی ہے اللہ فرمایا انا خلقناہم مما یعلمون جانتے ہو کہ تم کس گندے قطرے سے پیدا کیے گئے اپنی حقیقت رو جانتے ہو اور تمہاری خلقت کس شے سے ہوئی خلقت کس شے سے ہوئی تھی اور جانا کہاں چاہتے ہو جانا چاہتے ہو جنت چ وہ بھی حسنین دی جگیر چ تے اپنی خلقت دیکھو انا خلقناہم تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے مما یعلم پتہ ہے تمہیں کہ ہم نے تمہیں کس شے سے پیدا کیا ویسے تو انہوں بھی پتہ ہے تو میں نے بھی پتہ ہے یہ تقریر میں نام ہی کرا تو انہوں پتہ ہے تو میں نے بھی پتہ ہے ویسے جو بندی عالم دین نے دس دیتا ہے فرمایا یہاں اللہ اس پانی کے قطرے کی بات کر رہا ہے جو جس سے گھن آتی ہے جو بدبودار قطرہ ہے جس سے بندے کو گھن آنے لگتی ہے مکروہ قسم کا قطرہ ہے پانی کا جس سے انسان کو پیدا کیا گیا اللہ فرماتا ہے روندے جمن پیدا کیویں ہوئے ہو تے جنت والے منہ چکے ہیں ایتھے میں گھبرایا پہلی گل تے میں کہا یا اللہ تیاں بھی قرآن پڑھ دیاں بھੈਣਾਂ بھی قرآن پڑھ دیاں ساڑیاں ماواں بھی قرآن پڑھ دیاں تے اسی تے پرفیوم لا کے لگے پھرنے ہاں 2-2 گھنٹے سانو پارلر چ لگ جاندے نے منہ تے کھیرے رکھ کے لمے پے ہونے ہاں تے جو باہر نکل کے تے تو آکھیا تسی بنے کا دے نال ساڈا رہا ہی کک تے اگوں میرا آکھیا نہیں ہو کہ لکھوا چھڑے تے قیامت تک لوکاں قرآن پڑھنا ہے ساڈیاں بھੈਣਾں تیاں بھی قرآن پڑھ دیاں نے تے ضروری دسن دی لوڑ سی کہ اسی کڈے بھੈڑے قطرے نال پیدا ہوئے ہاں اللہ فرماندا جدے تسی آکڑ دے ہو دساں نہ تہاڈی حقیقت کی بندے تے راضی ہاں جڑے اندروں من گئے نے بھی اسی اس طرح ہی پیدا ہوئے ہیں تے جڑے بندے اکا انج کر کے بیٹھے نے تسی بارش نال ڈگے ہو آخر سارے انج ہی پیدا ہوئے ہیں نا گھبراتے کیوں اس طرح پیدا ہوئے ہیں اللہ فرماندا روندے پیدائش نو بڑے کا دے نالوں تے منہ جنت نو چکیا جی میں کہ اللہ اے ایتھوں میں گھبرایا پہلی گل تے کہ تم کون آکھے تو فیکون ہو جاتا ہے اس قطرے نال پیدا بھی سانو تو کیتا ہے تے اگوں مینے بھی آپ ہی شروع کر دیتے کہ بنے کا دے نالو بنے کا دے نال یہ مطلب سانو تو بنایا ہی ایسی شے نال کہ اسی جنت تے جا ہی نہیں سکتے اللہ فرمایا پوری گل سن لیا کرو سوڑے نہ پیا سبحان اللہ میں کہا جی پوری سننے ہیں اللہ فرمایا کوئی گل نہیں فلا اقسم برب المشارق والمغارب قسم کھاتا ہوں پروردگار مشرق کی پروردگار مغرب کی کیا اللہ فرماتا انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم
میں پیدا کرنے کے بعد مجبور نہیں ہو گیا، جب چاہوں پلید کو پاک کر دیتا۔ میں قدرت رکھتا ہوں، شکریہ کرنا قادر ہوں۔ ہم قدرت رکھتے ہیں کہ ہم پلیدیوں کو پاکیزگی میں بدل دیتے ہیں۔ فوٹو بنوا لو پہلے، نہیں بندے کیمرے لوگ ہوتے ہیں تو پھر گل گوا جائے یار، کچھ سامعین آ رہا ہے، سامعین آ رہا ہے تو جو ہے مہربانی، شکریہ جی شکریہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم پلیدیوں کو پاکیزگیوں میں بدلنے پر قادر ہیں۔ یہ مطلب ہے ہوں کوئی بندیاں دا رنگ پھریا ہے کہ یہ مطلب بھاویں اسی قادر نال پیدا ہوئے ہاں، وہ بدل بھی سکتا ہے تے جنت وچ کھڑ بھی سکتا ہے، کھڑ بھی سکتا ہے۔ ہوں ایک ترلا میرا تیرے اگے، ایک باری قرآن چوں وہ لوگ لب جنہ دی بروں چمیے تے پلید پاک ہو جائے، لبڑے پیڑے نے اسی پیدا کدے نہ ہوئے ہیں پانی دے قطرے نہ۔ یہ مطلب کوئی ایسے لبڑے نے جڑے ان کو مر رجساں، یار اسی تے پلیدیاں پیدا ہوئے ہیں نا اس قطرے نہ، ہن ان کو مر رجساں لبڑے نے، ان کو مر رجساں۔ جدوں اسی آیت پڑھنا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بندیاں دا دل کردا اسی بھی وچ ہی پے جائیے، اس آیت دے وچ پے جائیے، یا ساڈے بڑے بڑے بندے اس آیت دے وچ پے جان۔ ایک تینوں دساں، اس آیت وچ صرف وہ بیبیاں تے بندے پے سکدے نے جنہاں دا بوا سیدھا مسجد دے کھلے۔ نبی پاک نے کھلوا کے بند کرائے، پہلا کھلوائے نے پھر بند کرائے۔ دارو قادری صاحب یہ زندہ نے اللہ باب علی ابن ابی طالب، سوائے علی دے بوئے تو ہر دروازہ مسجد کھلتا بند ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ سارے دروازے بند کنے کرائے نے؟ فرمایا اللہ نے۔ علی دا کھلوایا کنے؟ فرمایا جنہیں تواڈے بند کرائے نے اللہ نے۔ انہاں کہ یا رسول اللہ وجہ دس سکدے ہو؟ فرمایا ضرور دسنا۔ طاہر القادری زندہ نے، ایتھے معراج القرآن والے بھی موجود نے، فون تہاڈا کرا سکدے ہیں، پوچھو کہ علی ناصر نے گل مرید کے کیتی ہے، 2 محرم نو ٹھیک کیتی سو۔ وہ فرماندے نے حضور نے فرمایا تم ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے، علی ہر حالت میں تم ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے، علی ہر حالت میں مسجد میں آ سکتا ہے۔ وہ قادری تھے، میں حسینی ہوں، وہ قادری کا بیان ہے، میں حسینی ہو کے بیان دیتا ہوں۔ قادری صاحب علی پر ہاں وہ ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے، علی ہر حالت میں مسجد میں آ سکتا ہے۔ تو قادری صاحب ہو سکتا ہے علی پہ وہ حالت ہی نہ آتی ہو۔ کہ علی کو مسجد میں آنے سے روک دیا جائے۔ اور میرا دل کرتا ہے کہ جنہ دے اندر وہم بڑھ گیا نا یہودیت دا کہ اسی انہاں جیسے تے ساڈے کیسے۔ میں پڑھن لگا، تسی سورہ مبارکہ تواڈے واسطے پھر پڑھن لگا، تواڈی شان دی آیت ہے۔ لو بچے علی مولا، علی مولا تائید مل گئی بچیاں دی بھی، تسی تے میں اس آیت دے وچ ہاں۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، ہم نے بشر کو پانی سے پیدا کیا۔ اے پانی دے پیداوار سارے بشر ایک باری درود پڑھ محمد۔ جیڑا کوئی اہل سنت دوست بیٹھا ہے وہ آہستہ آہستہ بشک الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و آلکہ و صحابہ یا حبیب اللہ پڑھ لوے، میں نے کوئی اعتراض نہیں، لیکن پڑھے ضرور کیونکہ وہ بھی پانی دا بشر ہے، پانی دا بشر ہے۔ اللہ ایک اور بشر بنایا۔ اللہ فرماتا ہے اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں ابھی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں،
بولو بھائی وہ مٹی دا بشر یاد ہے کسے نو؟ میں تواڈے کول 7 پہلے محرم پڑھے سن تے میرا تیسرا پہ پڑھنا دوسرا یہ 10واں محرم میرا تواڈے کول ہے. کوئی میری پرانیاں تقریریں تھوڑا بہت یاد کر کے سوچو یہ جڑا مٹی نال بشر بنیا وہ کون؟ ہاں جی ہاں کانفیڈنس رکھو اعتماد رکھو. حضرت آدم علیہ السلام وہ ساڈا کی لگتا چاچا ابا ابا کل نہ بنیا سی مٹی نال تے اسی پانی نال شرم نہیں آتی جڑا ابے اپنے جیسا نہیں حسنین دے ابے جیسا کیسا بنے سن مٹی. یہ سارے جہان دا ابا کون ہے؟ سنیاں دا ابا شیعاں دا ابا آدم یا علی تیرا ابا بھی آدم. سنیاں دا ابا آدم شیعاں دا ابا آدم اہل حدیثاں دا ابا آدم دیوبندیاں دا ابا آدم. اللہ دیا بندہ تینوں قرآن دا واسطہ ہی پیو ایک ہوئے تے آپس وچ نہیں لڑی دا. چھوٹے موٹے وعدے کاٹے ہو جاندے نے پر مارن مران تے نہیں آ جیتا. ابا سارے دا ایک ہے تے او مٹی نال بنے نا مٹی نال. حالانکہ اسی پانی نال بنے ہاں ابا مٹی نال بنے ہیں تے ابے نال ساڈا ایسا گوڑا تعلق ہے. جدوں کسے شرارت کیتی ہے نا شاہ جی اونوں کدی کسے نہیں آکھیا تیرا پانی چنگا نہیں نا او آندے نے دی مٹی چنگی نہیں. تسی غور نہیں فرمایا بنے اسی پانی نالا تے بدنام. بھائی تواڈی کیا بات ہے؟ میں کہنا بنے اسی کدے نال پانی نال تے بدنام کون پی ہوندی؟ مٹی. مٹی نال کون بنیا سی؟ ساڈا ابا. ابا ہن پتہ لگ گئی شرارتاں کریے نا تے علامے پیواں نو جاندے نے چنگا کام کریے تے پھر سلام بھی پیواں نو جاندا ہے. تانوں پتہ ہے چھوٹا موٹا پیڑا کام کریے نا تے بابے اے نہیں پوچھدے اے کون ہے. جس بابے کول بچے پٹاخا چلاندے نا شرارتاں تانوں پتہ کئی بچے ایسے نے جڑے پٹاخا ضائع نہیں کرنا چاہندے او کھلے تھاں نہیں چلاندے. جتھے بابا ماواں بھੈਣਾਂ دیاں گالاں کڈے نا او دے کول چلا کے بھج جاندے نے. او کلپدا رہندا تے گالاں کڈدا رہندا ہے. او سارے پنڈ نوں دس چھڑدا ہے بھئی ایویں ضائع نہ کرا جے او بابا گالاں کڈدا ہے. بچپن اس طرح دا ہی ہوندا ہے. وہ جہدے کول وہ ترا نکل جاتا وڈیرا بندہ 80 سال کا اگے دل کمزور ہے وہ پھر یہ نہیں پوچھتا یہ کون ہے. وہ یہ پوچھتا ہے یہ کدھر یہ کدھر. میں تینوں کلا کلا کر کے نہیں دستا. شرارت کرے تو بابے پوچھتے ہیں یہ کدھر. آ تاریخ جن شرارتی گزرے نے ایک باری تو پوچھ اے کدھر. جدو جانا پیو نو جانا ہے. میرا خیال ہے کہ جدو چنگا کام کریے ایتھے چکیا ہوندا منڈیاں نے جڑا کبڈر ہوئے ایتھے چکیا ہوندا جڑا سمیشر چنگا ہوئے جڑا بیٹسمین چنگا ہوئے ایتھے چکیا ہوندا جدو جت کے ہوندے نے او تے اج کے بیٹھا ہوندا ایتھے رکھیا ہوندا. میں حیران ہاں بے جدی وجہ تو میچ جتدے نے اونوں تھلے بھی ٹور لین تے کچھ نہیں پیا ہوندا. پتہ نہیں جدی وجہ تو جتے ہوئے اونوں ایتھے کیوں باندھے نے. میرا خیال ہے بندے سنت نبوی تے عمل کرتے ہیں. محمد بھی جدی وجہ تو جتیا سی انہوں ہی ٹھائی بایا. صدقے جانا صدقے جانا. علامہ باقر جا
جنہوں ایتھے چکیا ہوئے تو ٹیم فسٹ آئی ہوئے وہ دے متعلق بھی بابا یہی پوچھ دے اے کدھر یہ مطلب تھوڑی جی انفرادیت آئی ہے ذرا وکھرا نظر پہ آتا ہے تو بابا پوچھتا ہے یہ کدھر چنگا پرفیوم لا کے مولوی دے اگوں دے کوئی گزرے گا وہ آتا ہے یہ کدھر یار جس بندے ساری زندگی مردے والا پرفیوم لایا ہو انہوں چنگے پرفیوم والا کو بندہ گزرے فرانس کا پرفیوم لا کے اور لمبی سانس لے کے آتا یہ کدھر ہے تھوڑا جہا نویکڑا نظر آیا تھوڑی جی انفرادیت نظر آئی ہے تو پوچھ اینی کوئی انفرادیت کی خوشبو آوے تے تو پوچھ لینا یہ کدھر ہے اللہ دی کائنات ایک کے جڑا کعبے جایا وہ ایک باری تے پوچھو یہ کدھر ہے بشر بن جاتے ہیں یار میں جبریل تے نور ہے نا یہ مطلب ہے جبریل مٹی تو بشر نہیں بنے جبریل پانی تو بشر نہیں بنے یا جبریل دے ابے دا نام دسو نہیں یہ مطلب ہے نور تو بشر بنے نور تو بشر بنے جنہوں اللہ نے نور تو بشر بنایا نا انہاں دی بشریت تے بحث نہ کری جنہاں تے بوئے تے کھڑو کے جبریل آندا میں تواڈے بچیاں دا درد ہاں جبریل ایک بچے دا پیغام لے کے آیا خوشخبری لے کے حضرت مریم بس سبحان اللہ لو جی آ سن لو شاہ جی واہ فرماندے نے جڑا نور دا بنیا بشر سی یہ شب معراج ایک جگہ جا کے پیغمبر نو آندا سی میں ایک انگشت بھی آگے بڑھ جاؤں تو جل جاتا ہوں تنوں ایک گل دساں انہاں دے اگے جیڑا ہی ہوے نا جل جاتا ایک کس بشر نے آکھیا میں جل جاتا ہوں نور دا بشر شاہ جی تسا اتنا خوبصورت جملہ عطا کیتا ہے یہ اتنے میں بھی کوئی گل کرنی چاہیے تو میں کر دین لگا میں کہ میری تو مجلس اتنے ہی ہوگی جی میں شاہ نے دسیا ہے یہ مطلب پیغمبر بھی حالت بشریت چ گئے ہیں یار حالت بشریت چ گئے پیغمبر بشر بن کے گئے ہیں وہ جڑا نا نبی دی روح گئی ہے اور بے وقوفا روح جتی نہیں پاندی بشر جتی پاندا ہے کے گئے ہیں میرے استاد مکرم قبلہ صابر نقوی منڈی بہاؤدین وہ فرماندے سن اللہ نے کہا میرے حبیب جوتیاں پہن کے معراج پہ آ تاکہ معراج کو روحانی ماننے والوں کے سر پہ جوتیاں پڑ جوتیاں پا کے نبی بشر بن کے گئے ہیں کبھی نہ سوچیو کیسے بشر نے جڑا رکے رستے میں وہ نور تو بشر ہے جڑا آگے جا رہے ہیں خدا جانے وہ کیسا بشر ہے جبریل کا رکنا شاہ جی تھوڑے جملے تھے جبریل کا رک جانا سدرۃ المنتہا پہ دلیل ہے کہ جبریل جانتا تھا کہ میں اس جیسا نہیں میں شرم نہ ڈوب کے مر جانا چاہیے انہاں بندیاں نو جڑے پیغمبر نو اپنے جیسا آکھ رہے ہیں اور جب نور کا بنا ہوا بشر بطول کے بابے کے برابر نہیں آ سکتا پلید قطرے سے بنا ہوا صدقہ جامع برابر کیسے آئے گا یہ ترے بشر ہو گئے ایک مٹی دا بشر پانی دا بشر نور دا بشر ایک بچے دا پیغام لے کے آئے مریم تیری گود چ بیٹا آ رہا ہے انہوں نے کہا وہ کمیں آئے گا فرماندے نے وکانا امرن مکزیہ وہ امر سے آئے گا نہ ایتھے پانی دا ذکر ہے نہ ایتھے مٹی دا ذکر ہے نہ ایتھے نور دا ذکر ہے ایک آدھا ہے
امرتا آج مقادن ہے تھے کہتا ہے امرتا امرتا ایک ایسا بشر جنہا مٹی بھی نہیں پانی بھی نہیں نور بھی نہیں امر ہو جا امر کیتا ہو جا وہ ہو گیا میں باقی بشران مجھے چھڑ دینا قرآن تے میرا ہاتھ تھی اے جناب امر دا بشر سی نا اے مردے زندہ کرتا سی جڑا امر دا بشر ہے اے مردے زندہ کرتا اے ماں دے پیٹ جو انے راؤن والے نو شفا دیندہ سی اے پرندے اڑا دیندہ سی مٹی دے پرندے بنا کے کدی کسے شک کیتا ہے کہ جڑا عیسیٰ پرندہ بنایا سی وہ مٹھا مٹھا اڑتا سی چنگا بنا اڑتا سی تے جڑا مردہ حضرت عیسیٰ زندہ کیتا سی وہ پھر ویل چیئر تے لگا پھرتا سی چنگا بنا لگا پھرتا سی اے کون ہے یہ نہ مٹی سے ہے نہ پانی سے ہے نہ نور سے ہے بلکہ صرف امر سے ہے آخری جملہ فضائل دا پتہ نہیں کتھوں تک گل پہنچے بندہ رو کے آجے تھی تو میں جملہ دینا یہ امر کا بشر ہے جو مردے بھی زندہ کرتا ہے جو مادرزاد نبینے کو بھی ٹھیک کرتا ہے جو پرندے بنا کے اڑا دیتا ہے رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ اے جڑا اینے کم کرتا ہے تے امر نال پیدا ہوئے اینو عیسیٰ علیہ السلام آتے نے جدو تو اے دے جیسا نہیں تے جدے پیچھے عیسیٰ نمان پڑے گا مولا کائنات ان جزا دے اللہ پاک نے خاندان ایسا پاکیزہ رکھے جنہاں نے مودت نال پلید پاک ہو جاتے جنہاں دی محبت نال پلید پاک ہو جاتے خدا دی قسم حضرت سیدہ زہرا نے مصطفیٰ نے چومدیاں ویکھیا تین شعبان نبی نے پتر نو گود چ رکھ کے پہلا شبیر دا ہونٹ چومے نے پھر شبیر دے رخسار چومے نے پھر میرے مولا نے میری مولا دا گردن چومی ہے پھر میرے آقا نے گلا چومے ہیں سن گردے جاؤ نا ہونٹ چومے نے پھر رخسار چومے ہیں پھر گردن چومی ہے پھر گلا چومے ہیں پھر میرے مولا دا سینہ چومے ہیں پھر میرے مولا دا پہلو چومے ہیں جدوں ستواں بوسا ایتھے دیتا نا ادوں بی بی نے پوچھا بابا لوکی پتراں دے منہ میں چوم دے ویکھے میں پتراں دے متھے چوم دے ویکھے نے رخسار میں چوم دے ویکھے نے تساں میرے پتر نو ایتھوں کیوں چومے ہیں پتہ نہیں کسے دا آنسو آئے یا نہ آئے پیغمبر دے آنسو الٹ کے آریش تک آئے نے تے رو کے پیغمبر فرماتے نے زہرا اللہ نے پہلو نیزے واسطے بنایا سی پوچھا ہے بابا میرے پتر نیزہ فرمایا پہلو چ نیزہ متھے چ تیر گلے چ تیر گردن تے خنجر سینے تے تیر بسم اللہ بی بی پوچھا بابا کیوں مارن گے بندے نو فرمایا آئینے خدا دی حفاظت واسطے کھڑا ہو جائے گا آئینے خدا دی حفاظت واسطے کھڑا ہو جائے گا تے پھر اے دے انکار نال دین بچے گا فرمایا دا انکار ہی رہے گا نا فرمایا ہاں فرمایا جی دے تو ایک قربان ہوئے گا دین بچ جائے گا نا فرماتے نے ہاں بی بی بیٹی دین بچ جائے گا جدو آکے نا دین بچ جائے گا اے زہرا تیری عزت تو دارائن وارا فرمایا جا میرے رب مینو نیزے بھی قبول مینو میرے پتر دے تیر بھی قبول تلواراں بھی قبول تیر نیزے بھی قبول تیرا دین تے بچے گا نا اس ویلے بی بی نے حسرت نہ رکھا ہے اب مجمع ایویں نہیں قرآن دی قسم کسی دی دعا نال نہیں ہزار کوشش دے باوجود یہ عزاداری کیوں نہیں رک رہی بطول نے پوچھا سی بابا یہ ایڈا مظلوم جدو لوگ مارن گے کوئی تیر کوئی نیزہ کوئی تلوار تے ادو میں ہوا گی فرمایا لا نہیں بیٹی تسی نہیں ہو فرمایا تسی ہو گے فرمایا نہیں بیٹی میں بھی نہیں ہوا گا فرمایا جب بابا جان علی تے ہون گے فرمایا نہیں ہون گی یہ بڑا برا حسن ہوئے گا پیغمبر آکر نہیں ہوئے گا نہیں اثر تیاں نہیں بہنا
تے آ نہیں ساڈے بیٹے تے بزرگ تے بھرا تے ہر جگہ 4 چفیرے مجلساں پوری کائنات تے ہو رہی ہیں، ہر جگہ جیڑا واپس آندا ہے آندا اتھے بڑا رش سی، اتھے بڑا رش سی۔ تینوں اج میں رش دی وجہ دساں، پیغمبر نو بطول پوچھیا سی پھر اے دے تے روئے گا کون، اس مظلوم تے روئے گا کون؟ یہ مطلب ہے سانو رونا کسی کو پوچھنے کی لوڑ نہیں، یہ بطول دی خواہش ہے تے معصوم حرام خواہش کرتا رکھیے، جدو انہوں سمجھ آئے گی جو بھی پگڑی اتار دے گا ہے نا، جنہیں رو رہا ہے یا آنسو آن دے قریب ہے یا کدی زندگی چانسو آیا ہے، انہاں دی دلوں وچ حضرت امام حسین دی محبت اللہ رکھیے۔ آ وہی بطول دی عطا ہے۔ بی بی فرمایا بابا وہ اتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جنہاں دے دلوں میں اللہ میرے بیٹے دی محبت رکھ دے گا اور یہ کام چلاؤ گے۔ فرمایا میں انہاں دیاں روحاں نال وعدہ کرنی ہاں ممی جنت دے دروازے تے کھڑی ہو جا تے اللہ نو آکھاں گی جدوں تک میرے پتر دے حقدار اندر نہ آئے میں تیری جنت وچ قدم نہیں رکھنا۔ رون آ جاؤ ایڈا مقام دین والی بطول نو ماریا نو شکریہ ادا کرنا سی کہ انہوں مارنا سی۔ باپ بیٹھے ہو جڑے باپ بن گئے، جڑے باپ بنے ہو ذرا ہاتھ بلند کرو، اللہ تہاڈیاں بیٹے بیٹیاں کی حفاظت رکھے، بیٹیاں نو اللہ شرم و حیا دے، بیٹیاں دی لنگی زندگی کرے۔ یہ جڑیاں دھیاں ہوندیاں نے سارے پیواں نو پیاریاں ہوندیاں، لیکن میں تاریخ وچ ویکھیا 2 باپ ایسے نے تے 2 بیٹیاں ایسیاں نے۔ ایک باپ وہ بھی دھی تو ایک باپ وہ بھی دھی تو بغیر نہیں سی بچتا، دوسرا باپ وہ بھی دھی تو بغیر نہیں سی بچتا، تے دوہاں آپس دوہاں دا تعلق یہ سی حسین و منی و انا من الحسین۔ ایک نبی دی بیٹی ہے، ایک حسین دی بیٹی ہے، کمال ہے، وہ دا نام ہی فاطمہ۔ رڑ کے روئیے لڑ کے 5 منٹ باقی نے، میں پیانا وڈی بی بی دا نام ہی فاطمہ تے چھوٹی بی بی دا نام ہی فاطمہ۔ وڈی زہرا مشہور ہے، دوسری جناب سکینہ مشہور ہے۔ ہاں بہت اچھے، باری باری تسی گل کرو کہ میں رواں گا، میں کراں گا تسی رو۔ میں پیانا وڈی دا نام ہی فاطمہ، بولو تساں بولنا، چھوٹی دا نام ہی بس۔ وڈی زہرا مشہور ہے، چھوٹی سکینہ مشہور ہے، وڈی نو بھی ماریا نے، چھوٹی نو بھی ماریا نے، وڈی بھی دنیا تو زخمی گئی ہے، چھوٹی بھی دنیا تو زخمی گئی ہے، وڈی دے بھی کل زخمی، ہاں ہاں چھوٹی دے بھی کل زخمی۔ بھائی واری واری تساں گل کیتی ہے، ہن اوکھا جملہ تواڈے ذمہ، سوکھا لفظ میرے ذمہ۔ میں کیا بھی فاطمہ، تساں کیا بھی فاطمہ، اور زہرا تساں کیا سکینہ، وہ بھی پیو نو پیاری، وہ بھی پیو نو پیاری، وہ تو بغیر بھی پیو نہیں سی بچتا، وہ تو بغیر بھی پیو نہیں سی بچتا۔ ہن حوصلے والا بندہ جڑا منہ چ لفظ کڈے تے او دا دل نہ پسیجے، آنسو مقدر نہ لاؤنا ہے۔ میرے ذمہ وڈی دا جملہ میں نہ، چھوٹی دا ذرا تسی آکھ دیو، وڈی مدینے دفن ہے۔ شاہ جی آ گئے تے مصاحب واسطے دروازے کھڑے تے میرے کو 3 منٹ باقی، 3 منٹ انشاءاللہ سہر حسن مصاحب پڑھ لگے، آنسو آ گیا، میرے حصے کی مجلس تک پہنچ گئی، میرا پیغام پہنچ گیا، کچھ رہ گیا وہ کل عرض کرا گے۔ میں وڈی نو بھی ماریا نے، کچھ ہی بولو، پتہ ہے تمہیں چھوٹی نو بھی ماریا، وڈی کتنے دفن ہے؟ مدینے، چھوٹی شام، 3 بہن وڈی تے سنو، 3 چھوٹی تے سنو، تے ہو سکتا ہے 1-2 منٹ اتنے ہو جاتے میں چھڈن لگا۔ جیڑی وڈی سی نا وہ پیو دی قبر تے 1 ہاتھ رکھ کے میں تفصیل نہیں آئے آکن آئے ہو، میں تو دیوار نوجوان، میں تفصیل تو نہیں کی تھی، میں اگر پیو دی گلی قبر تے 1 ہاتھ رکھ کے اس 3 بہن کیتے، 1 2 3 تے شام والی بی بی دے 1 2 تے 3 اے دے تے 3-4 منٹ لگ جان گے، بس متواتر پڑھن لگا، رکنا میں نہیں۔ پیو دی قبر تے 1 ہاتھ رکھ دے تے زہرا نے
पहला वैन किया बाबा जिथे मैं आउंदी सा ते तू उठ के खड़ो जाना सा उत्थे लोग बैठे रहे ते मैं खड़ोती एक हो गया दूजा वैन बीबी फरमांदी है बाबा जिस कुएं ते फजर वेले आ गए आंदा सनाई नवा युरीदुल्लाहु लयुदीमा अलफमा रिक्सा आलल बैठे वायुदायरा कौन तकिया जेड़े कुएं ते आए तो पढ़दा सन ओ साड़ छड़िया तीजा वैन दारुल कादरी फरमाते ने जदों बतूल मस्जिद च आउंदे सन नबी मिंबर तो उतर के दोवे हाथ वधांदे सन की करदे सन जल्दी बोलो यार जल्दी कह दोवे हाथ वधा बीबी भी आके दोवे हाथ इंज कर लेंदे सन दोवां हत्थां नाल धी दे दोवे हाथ फड़ के ते नबी मिंबर तक लैके आउंदे सन तुसीं वेंदे हो मेरे हाथ दे के ना हाथां विच धी दे दोवां हत्थां नाल नबी मिंबर तक लैके आउंदे सन जिथे किबला तुसीं बैठे हो शाह जी तुसीं कित्थे बैठे हो इत्थों भी नबी पाक बतूल नूं वसूल कीता होवे लिया होवे इस्तकबाल कीता होवे इत्थे भी मिंबर होवे आ दो कदम ते है ही ना त्रै कदम कादरी फरमांदे ने इन्हां तिन्नां कदमां विच नबी आउंदे भी जांदे सन बतूल दा हाथ भी चुमदे जांदे सन कबर ते हाथ रख के बीबी फरमाया जिन्नू चुमदा सा करोड़ चढ़िया कुरान रखे मेरा चेहरा इतों कितना है मेरे कद के मुताबिक बच्चा इतने रखेगा तो थोड़ा फासला सिमट जाए 4-4.5 साल का बच्चा लेटे हो वो सीने ते कोई शा रखी हो अखा तो कितनी करीब होंगी ये बीबी पाक नूं आके सज्जाद ने आख्या बाबे मिलना जी बीबी फरमाती है बाबा आए ने सज्जाद फरमाते ने तुसीं गवाह हो तुहाडे सामने शहीद होए ने बाबा नहीं आया बाबे दा सर मेरे कोल जदों सर सुनिया ना एक लम्हे तो पहला बीबी जमीन ते लेट गई जिवें बीबी जमीन ते लेटे ने हजरत सज्जाद फरमाते ने मेरी भैन बाबे नूं आके प्यार करो ना लेटे क्यों फरमाते ने नहीं वीर जदों मैं आउंदी सां उदों बाबा लेटिया हुंदा सी ते बाबा मैनूं सीने ते अज मैं लेट लिया बाबे दा सर मेरा बाप सीने ते रख अपने कम दे हाथ अजीजा बीबी सकीना ज़हन बहुत कमजोर हो चुके सन पैरों च शीशे फिरे सन ठीकरियां वजियां सन पैरों ते बर्फ सी जाग जाग के अखां सुन सन चेहरा दर्द सी कम दे हाथों नाल बाबे दी रीछ ते दबे हाथ रखे अज सुल्फा सवारियां करके बीबी एडी नेड़े होवे के पहली गल कीती बाबा ठीक है पहला वैन किया ने ते हाथ इत्थे दूजा वैन किया ने ते हाथ इत्थे तीजे वैन ते हाथ ये तुसां आराम नाल बैठ के सुनदे ते मैं आराम नाल बैठ के पढ़ लिया बाबा जी मैं किताब च पढ़िया हजरत सज्जाद के सामने जो बीबी के हाथ थले आने शुरू हुए थे ना हजरत सज्जाद रो के फरमाते सन ना सकीना ना 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 सकीना ना आना को बाजार आए चौसला दे लाइए मेरा साथ ना छड़ी दरिया समरा दिया संगत में सदिया जावा ड्राइवर सुन लो पहला मैं इत्थे सी इत्थे हाथ सी ते पहला मैं मतवातर 1-2 मिनट पहला मैं पढ़िए जी पढ़िए देख के बीबी फरमांदी है बाबा तुसी मैनू मदीने चुकदे सो ना मेरे ख्याल है नेज़े ते कुरान पढ़न वाले नाल भावें इशारा कीता होवेगा कि हाँ बेटी फरमाया जदों तुसी मैनू थल्ले उतारन लगदे सो मैनू चाचा चुकदा सी ना जदों चाचा उतारन लगदा सी अकबर चुकदा सी ना ते जदों अकबर उतारन
کمزور ہو چکا، میں مار کھان کے قابل بھی نہیں تھا، لیکن مینوں تماچے تو بعد دکھ ادو ہوتا سی جدو مار کے آتا سی عباس نو گنا، میں مار بھی کھاتی رہی، میں چاچے کے دعوے بھی رہتی رہی، آخری جملے تے ہاتھ اتنے آ گئے تے آواز آہستہ ہو گئی تے ہولی ہولی بی بی نے پوچھا بابا ایک باری یہ نہ زخمی ہوتا نہ بول کے دسو میری دادی دا سال کتنی عمر ہے سفید ہویا، آواز آئی 18 سال، سورا دا سال کتنی عمر ہے، فرمایا 7 سال، فرمایا تھا کھول میں 4 سال آج ضعیف لے میں سارے ارکان کر دیا لے میں دیوار انوا چلا گیا، حضرت سکینہ بھی روح پرواز کر گئی، ایک وین کونے جو آیا وہ سن لو تو میں نے اجازت دے دیو، حضرت رباب نے آکھیا سجاد کیوں روئے ہیں، فرمایا اماں سکینہ مر گئی، وہ تو اٹھ کے دولے ہاتھ بنا کے بی بی رباب کی آواز آئی سکینہ اصغر نو آکھی میں بڑی ہو گیا، اصغر نو آکھی میں